کیا نبی عالم الغیب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے علوم دیے اور کتنے اپنے پاس رکھے؟ کیا مکمل علم غیب نبی کی قدرت میں ہے یا نہیں؟ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور ان کا اسکرین شاٹ رکھا جائے گا تاکہ آپ سب کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو سکے۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے لیے ارشاد فرمایا ہی ہے، لیکن ہم ان آیات پر بحث کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کچھ مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ پہلی جو میں آیت پیش کر رہا ہوں وہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 179 ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق رہو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں مناسب سمجھتا ہوں غیب کی بات رسولوں کو اور نبیوں کو بتاتا ہوں۔ اب کتنی بتاتے ہیں؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورت نمبر 3 آیت نمبر 44۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنی قلم ڈال رہے تھے اور ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ غیب کی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ وہاں موجود تھے نہیں۔ یہ بھی آپ آیت اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہیں، آپ قرآن میں اسے دیکھ سکتے ہیں اور ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ سورت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 188۔ کہو کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اس میں بھی صاف صاف نبی سے اقرار کرایا گیا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نبی کو علم غیب نہیں دیا گیا کلی طور پر، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ عنایت فرمایا۔ پھر سورت نمبر ہے 6 آیت نمبر 50۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے پیغمبر، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اقرار کروایا کہ کہہ دو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اور نہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ تو اس طرح یہ آیت نمبر ہے 20
اور سورت نمبر ہے 10۔ تو آپ قرآن مجید دیکھتے جائیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور یہ سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 102۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یعنی یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور آگے سورت نمبر 11 آیت نمبر 31۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں بیانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں سے ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف اقرار کروایا کہ کہہ دو کہ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ اور وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ کہ میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں۔ اور یہ آخری آیت ہے 27 نمبر سورت 65 نمبر آیت۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہ کہہ دو اللہ کے سوا تمام آسمانوں اور زمین میں کوئی کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ قرآن کے مطابق آپ اپنا عقیدہ بنائیں یا علماء کے کہنے کے مطابق بنائیں، کیونکہ فرقہ تو اسلام میں منع ہے، تو اس لیے فرقہ واریت کو چھوڑیں اور قرآن مجید کو اپنائیں۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ علم غیب سے جو کچھ عطا کرنا چاہے نبیوں کو وہ کر دیتا ہے، اور جو بات چھپانا چاہے وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار بھی کروایا اور نبیوں سے کہلوایا بھی، تو اپنی امت کو کہہ دو۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اپنے نبی کی بات مانیں یا اپنے نبی کی بات نہ مانیں۔ تو ہمارا کام صرف ہدایت کی راہ بتانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔